بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ 5 چیزیں اگر میری امت میں اگر 5 طرح کے گناہ پنپ جائیں گے تو ان پر 5 طرح کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط فرما دے گا۔ اس میں سے سب سے پہلی بات کہ جس قوم میں برائیاں بے حیائیاں علی الاعلان ہونے لگتی ہیں تو اس میں طرح طرح کی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں، اور یہ چیز ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات آج، اور تیسری بات کل انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا وہ گناہ جو کسی قوم میں جب عام ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وبال ان کے اوپر مسلط کرتا ہے، وہ یہ ہے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ جو لوگ بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈیاں مارتے ہیں، خرید و فروخت میں دھوکہ دیتے ہیں، اچھا مال کہہ کے اندر برا ڈال دیتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ وبال اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے اُخِذُوا بِالسِّنِينِ، کہ قحط سالی میں وہ مبتلا کر دیے جاتے ہیں، وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ، تنگ دستی میں وہ مبتلا کر دیے جاتے ہیں، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور تیسرا ایک بڑا ان کے اوپر عذاب یہ ہوتا ہے کہ ظالم بادشاہ ان کے سر پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بازار میں کہا تھا کہ ان التجار هم الفجار، تاجر سب کے سب فاسق ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ یہ خلاف شرع کر ہی جاتے ہیں۔ مال کی ہوس اور لالچ ایسی ہے کہ انسان جو ہے اس میں دھوکہ کھا ہی جاتا ہے۔ تو اگر یہ برائیاں ہمارے اندر ہیں، ہمارے یو پی میں ایک جگہ ہے بکھیرا، جو لوگ اس علاقے کے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ اس کی تاریخ ہمارے والد صاحب وہاں پڑھا چکے ہیں، تو ہمارے والد صاحب تو نہیں بتایا، ہماری والدہ نے بتایا ہے۔ اس کی تاریخ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر ایسا آیا ہے کہ پوری بستی الٹ دی گئی تھی، اور وہ تالاب میں جو ہے بن گئی تھی۔ بکھیرا آج بھی تالاب موجود ہے، جو اس علاقے کے ہیں جانتے ہیں گے اچھی طرح۔ پچھلی قوموں کا دیکھ لیں، حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، ابھی رات میں تراویح میں آپ نے سنا ہے کہ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں یہی تو ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کہ ناپ تول پورا دو اور لوگوں کو جو ہے دھوکہ مت دو، نہ قیمت کے اعتبار سے نہ مال کے اعتبار سے۔ قرآن پاک نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ وبال متعین کیا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جہنم کی وادی ویل ہے ان لوگوں کے لیے الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ کسی سے ناپ کر کے یا تول کے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور کسی کو ناپ تول کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈیاں مار دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے۔ تو ایسا جب آدمی جو ہے اپنے
تجارتی معاملات میں یہ برائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر یہ 3 طرح کے عذاب، قحط سالی، دوسرا تنگ دستی، مال ہوتے ہوئے بھی بہت سے لوگوں کے پاس تنگ دستی ہوتی ہے، ایسے بھی لوگ ہمارے پاس آ چکے ہیں اور ایسے لوگوں سے بھی میرا سابقہ پڑ چکا ہے کہ جو زکوٰۃ مانگ رہے ہیں اور کروڑوں میں وہ مقروض ہیں، جبکہ ایک وہ زمانہ تھا کہ وہ کروڑوں میں کھیلتا تھا۔ ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ تو اتنا پیسہ ہوتے ہوئے بھی آدمی تنگ دستی میں تو مبتلا ہے۔ تو اس حقیقت کو سمجھیں حضرت۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جاتا ہے، سب سے خطرناک چیز یہ ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کما تکونون یولی علیکم، تم جیسے رہو گے حکمراں ویسا مسلط کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عادل ہے، وہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی قوم ظالم ہے تو اس کے اوپر عادل حکمراں کو مسلط کرنا یہ خود ظلم ہے، اور اگر کوئی قوم عادل ہے تو اس کے اوپر ظالم حکمراں کو مسلط کرنا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمراں کو ظالم لوگوں کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ عادل اور نیک لوگ جب رہتے ہیں تو عادل حکمراں کو مسلط کیا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم اسی طرح بعض ظالموں کے بعض کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ قوم نے ظلم یہ کیا کہ اس نے خدا کے حکموں کو توڑا، دین کا مذاق اڑایا، مذہب کی اہمیت نہیں دی، اپنی کردار کشی کیا، اس نے جو ہے مسجدوں کو ویران کیا، اس نے اپنے تشخص دینی کو خراب کیا، اپنے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا کہ اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر دیا، دین کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ دین کے احکامات کو توڑ دیا۔ تو اس نے ظلم کیا ہے اپنے دین و مذہب کے ساتھ، اپنی شخصیت کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ، کردار و کیریکٹر کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ظالم حکمراں کو مسلط کر دیا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے ان کے مال کے ساتھ، ان کے منال کے ساتھ، ان کی جو ہے عزت و آبرو کے ساتھ۔ جیسے میں نے کل بتایا تھا نا، جزاء و وفاقہ، بدلہ ایک دم برابر کا رہے گا۔ حجاج بن یوسف ثقفی کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ بڑا ظالم حکمراں تھا، اتنا ظالم تھا کہ اس نے علماء کے سروں کو کٹوا کے مینارہ بنوایا تھا۔ بہت ظالم حکمراں گزرا ہے حجاج بن یوسف ثقفی۔ اس سے کسی نے کہا تھا کہ تم نے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت دیکھا ہے، کیسا عدل و انصاف وہاں پہ تھا کہ دجلہ کے ساحل پر بھی اگر کوئی آدمی کوئی فقیر رہتا تھا تو وہ بھی مامون رہتا تھا، تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق کا طرز حکومت کیوں نہیں اپناتے ہو؟ تمہارے سامنے تو اسلاف کا طرز حکومت ہے، تمہیں تو وہ طریقہ حکومت اختیار کرنا چاہیے، تم کیوں ظلم کرتے ہو؟ تو اس نے بہت اچھی بات کہی تھی، اس نے کہا تھا تبازروا اتعمر لکم، تم زہد و تقوی میں، پرہیزگاری میں ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر فاروق بننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا نا کما تکونون یولی علیک، تم جیسے رہو گے حکمراں ویسے مسلط کیے جائے۔ حضرت مولائے کائنات سے بھی کسی نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے میں اسلامی حکومت بہت چھوٹی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکتیں دی کہ اسلامی حکومت بھی پھیلی، تمام لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے فرما بردار بھی رہے۔ لیکن آپ کے زمانے میں اور حضرت عثمان کے زمانے میں اسلامی حکومت پھیلنے کے باوجود بھی لوگ آپ کے فرما بردار نہیں ہوئے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے تو مجھ کو لگتا ہے بدنیتی سے پوچھا تھا، لیکن حضرت مولائے کائنات کا جواب نہیں۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا ابو بکر و عمر کے زمانے میں عثمان اور میرے جیسے نیک لوگ تھے، تو اللہ نے ایسی ہستیوں کو ہمارا حاکم بنایا، اور ہمارے زمانے میں تم جیسے بدکار لوگ ہیں، اس لیے جو ہے یہ تنگ دستی آئی ہے۔ تو آپ جتنا بھی پڑھیں گے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حدیث پاک اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں دیکھیں، ہر جگہ آپ کو ہماری بدحالی کا جو قصہ ملے گا وہ یہی ملے گا کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا ہے۔
یوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کوئی قاعدے کا نیتا نہیں ہے، ہم ووٹ دینے میں متحد نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن اب ہم کیوں جو ہے ظلم کے جو ہے دو چکیوں میں پس رہے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں ایسا تھا؟ پہلے تو ہمارے جو ہے پارلیمنٹ میں ایک بھی ہمارا نمائندہ نہیں ہوتا تھا، بمشکل کوئی ایک مل جاتا تھا۔ لیکن اب تو جو ہے اگر گن لیجئے تو درجنوں مل جائیں گے، لیکن پہلے سے زیادہ بری حال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حکمراں پارلیمنٹ میں جائے گا تو نمائندگی کہہ رہے، کوئی نمائندگی نہیں، نمائندگی وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہماری ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا تو بہت تاریخی جملہ کہا تھا، میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے کہا تھا انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام مہما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ۔ ہم ذلیل لوگ تھے، ہم رسوا تھے، معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، مردار کھاتے تھے، زناکاری میں مبتلا تھے، شراب جوا ہر طرح کی بیماریاں گناہ ہمارے اندر تھیں۔ فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دیا ہے مذہب اسلام کی بنیاد پر، ہمیں عزت دیا ہے سرور کائنات کی اطاعت کی بنیاد پر۔ مہما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ، جس ذریعے سے جس راستے سے عزت ہمارے پاس آئی ہے، اگر اس راستے کو چھوڑ کر کہیں اور سے اگر عزت ہم حاصل کرنا چاہیں گے ہمیں عزت نہیں ملی، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اس لیے نہ ہندوستان کی پارلیمنٹ آپ کو عزت دے سکتی ہے، نہ آپ کی دنیا میں اقوام متحدہ کا کوئی جو ہے کارکن آپ کو عزت دے سکتا ہے، نہیں، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو آپ باقی رکھیں، وہی جو اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا احفظ اللہ یحفظکم، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب کہ اللہ رب العزت کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ کے حکموں کی تم حفاظت کرو، اس کا حکم نہ علل اعلان توڑو، نہ تنہائیوں میں توڑو، نہ رات کے اندھیرے میں، نہ دن کے اجالے میں۔ آپ تنہا بھی ہیں پھر بھی میرے رب کا حکم ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا، دنیا دیکھے چاہے نہ دیکھے۔ اگر یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ عزت جو ہمارے اسلاف کو ملی تھی وہ عزت ہمیں بھی مل سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم کا واقعہ میں نے ذکر کیا ہے، بصرہ والوں نے شکایت کیا تھا کہ بہت ظالم حکمراں ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دے۔ تو حضرت ابراہیم ادہم نے کہا میں بھی تو سوچ رہا ہوں کہ اسے ہلاکت کی دعا کر دوں، لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جو آئے گا وہ صحیح رہے گا؟ اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے میں ایک ایسا کام تمہیں بتاتا ہوں، تم وہ کام کر لو تو یا تو یہی سدھر کر کے تمہارے لیے اچھا بن جائے گا، یا اللہ اسے ہلاک کر دے گا اور کسی عادل حکمراں کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا۔ تو لوگوں نے کہا کیا؟ تو حضرت ابراہیم ادہم نے کہا تم اپنے اعمال کو سدھار لو، تم اپنے اعمال کو سدھار لو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حکمراں کو سدھار دے گا۔ 2-4 مہینے کے بعد پھر آئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے بہت صحیح نسخہ بتایا، ہم نے اپنا اعمال سدھار لیا، اللہ نے اسے ہلاک کر دیا اور ایک عادل حکمراں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ تو جب ہمارے اعمال بگڑے ہوئے رہیں گے تو حکام کیسے جو ہے اچھے رہیں گے؟ عربی میں یہ کہا جاتا ہے اعمالکم حکامکم و اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال، تم اگر اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہو تو اپنے اوپر جو حاکم مسلط ہیں نا ان کو دیکھ لو، یہ اگر ٹھیک ہیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اعمال ٹھیک ہیں، یہ اگر برے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اعمال برے ہیں۔ اور آپ لوگ پورا غور کر لیں کہ ہمارے اوپر کیسے حکمراں مسلط ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تکونون یولی علیہ، جیسے رہو گے حکمراں ویسے مسلط کیے جائیں گے۔ ایک بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ میں اپنے گدھے کا رویہ دیکھ کر کے سمجھ جاتا تھا کہ آج میں نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے۔ اگر میرا گدھا بدکتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا، تو میں سمجھ جاتا تھا کہ مجھ سے کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ تو آدمی جب بگڑتا ہے تو وہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نا کہ آدمی جب بگڑتا ہے تو ہم نیچے سے بھی عذاب اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اوپر سے بھی۔
تو اوپر کا عذاب تو یہ ہے کہ بارشوں کو روک دیا جاتا ہے، وبائیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں۔ نیچے کا عذاب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تمہارے جو ماتحت ہوتے ہیں، تمہاری اولاد، تمہارے نوکر چاکر، یہ تمہارے جو ہے تمہارے خلاف باغی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے نیچے کا عذاب ہے۔ عبد الملک ابن مروان یہ جو ہے اموی حکومت کا بڑا زبردست جو ہے، یہ مروان کا بیٹا تھا، عبد الملک ابن مروان۔ تاریخ میں لوگ کہتے ہیں کہ عبد الملک ابن مروان کے بارے میں کہ مروان نے اپنا باپ پیدا کیا تھا۔ مروان جتنا خطرناک تھا اس سے زیادہ خطرناک عبد الملک ابن مروان تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ مروان نے اپنا باپ پیدا کیا ہے۔ تو یہ عبد الملک ابن مروان نے ایک مرتبہ خطبہ دیا تھا، اور خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یا معاشر الرعیت ما انصفتمونا، اے لوگوں تم ہمارے ساتھ تم انصاف نہیں کر رہے ہو۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ تریدون منا سیرت ابی بکر و عمر ولا تسیرون فینا ولا فی انفسکم سیرتہما، کہ تم ہم سے یہ چاہتے ہو کہ ہم ابو بکر و عمر جیسے بن جائیں اور ان کے جیسے ہم حکومت کریں، اور تم اپنے اندر ابو بکر و عمر کی کوئی عادت پیدا نہیں کرتے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آدمی کے اعمال جب بگڑتے ہیں تو ظالم حکمراں مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قوم بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت سے کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مولا تو آسمان کی بلندیوں سے پرے ہے، ہم زمین کی پستیوں میں ہیں، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ تو ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ تو کوئی ایسی علامت اور نشانی ہمارے لیے پیدا کر دے کہ ہم وہ دیکھ کر کے سمجھ جائیں کہ تو ہم سے خوش ہے یا ہم سے ناراض ہے۔ تو اس زمانے کے جو نبی تھے، اس نبی کی جانب اللہ رب العزت نے یہ وحی فرمائی تھی، اذا استعملت علیکم خیارکم فقد رضیت عنکم واذا استعملت علیکم شرارکم فقد سخطت عنکم، اگر تمہارے اوپر کسی ظالم حکمراں کو میں مسلط کر دوں تو سمجھ لینا کہ میں ناراض ہوں، اور اگر کسی اچھے حکمراں کو مسلط کر دوں تو سمجھ لینا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ تو اب ہم تو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم سے کیوں روٹھی ہوئی ہے، اور اتنا جان کر کے بھی اگر ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں اگر تبدیلی پیدا نہ ہو تو رونے کی بات ہے، پوری قوم کو رونے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من وال۔ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت نہ بدلے، اور جب اللہ کسی کے ساتھ برائی کا اور عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے فلا مرد لہ، تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ فلا مرد لہ، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، دنیا کی ساری طاقتیں توڑ کر کے وہ عذاب آ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے عذاب کو ہمیں قوت سے نہیں دور کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے حجاج بن یوسف کے بارے میں کہ ان الحجاج عذاب اللہ علیکم، حجاج تمہارے اوپر عذاب بن کر کے آیا ہے، تو اس لیے اللہ کے عذاب کو اپنی طاقت سے مت دور کرو کہ اس کے سامنے تلوار لے کے مت کھڑے ہو جاؤ، بلکہ اللہ کے عذاب کو اگر تم روکنا چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا جاؤ، اپنے اعمال کو صحیح کر لو۔ تو عذاب الہی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے، اپنے اعمال کو درست کرنے سے دور ہوں گے۔ عذاب الہی طاقت کی بنیاد پر یا تلوار یا تیر و تبر کی بنیاد پر نہیں دور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور قرآن پاک میں فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ وہ بات اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت ان سے چھینتا نہیں ہے، اسی وقت چھینتا ہے جب وہ قوم بگڑ جاتی ہے۔ تو جو ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آل فرعون کا جو ذکر کیا اس میں بھی یہی بتایا ہے کہ والذین کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا بآیات ربہم فاہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون کل کانوا ظالمین۔ قوم فرعون، ان سے پہلے کے لوگ، ان کی حالتیں ہم نے اسی وقت بدلی جب انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔
تو اصل جو ہے ہماری بیماری عذاب جو ہے ہماری بیماری وہ ہمارے اپنے بدعمالیاں ہیں، اور اس کا علاج یہی ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے تئیں غور کرے اور اپنے حال کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ ہلاکو خان نے جب بغداد پر حملہ کیا تھا تو اس کی بیٹی آئی تھی بغداد میں، تو اس نے دیکھا کہ مسجد کے ایک صحن میں ایک حلقہ درس لگا ہوا ہے، ایک عالم دین بیٹھے ہوئے وہاں۔ اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اس عالم کا ہاتھ پاؤں باندھ کر کے گھسیٹ کے لے کر کے آؤ میرے پاس۔ اب فاتح تھا، اور فاتح جب کوئی کسی شہر میں فاتح ہو کر کے جاتا ہے تو وہ ہر طرح کا ظلم روا رکھتے ہیں، تو ان کا ہاتھ پاؤں باندھ کر کے گھسیٹ کر کے اس کے سامنے لایا گیا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش نہیں، ہم سے خوش ہے، اس نے ہماری مدد کیا ہے، دیکھو ہمیں فتح دیا ہے، تمہیں ذلیل و مہین کر دیا ہے۔ تو حضرت وہ جو عالم دین تھے انہوں نے کہا تم نے کبھی بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس ریوڑ کے ساتھ ایک کتا بھی ہوتا ہے، دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ کتا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کتا اس لیے ہوتا ہے کہ جب بکریاں اپنے ریوڑ سے نکل کر کے ادھر ادھر بھاگنے لگیں تو وہ کتا بھونک کر کے انہیں ریوڑ میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، وہ بھاگنے نہیں دیتا ہے وہ کتا، اس کا کام ہی یہی رہتا ہے کہ بکریوں کو ادھر ادھر نہ جانے دے اور ریوڑ سے باہر نہ جانے دے۔ تو عالم دین نے کہا بس ہماری تمہاری مثال یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کہ ہم جو ہے بکریاں ہیں، اس کی مخلوق ہیں، ہم نے جب اللہ کے راستے کو چھوڑ کر ہم ادھر ادھر بھاگیں تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسے کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ مار کر کے پیٹ کر کے گالی گلوچ دے کر کے ہمیں راہ خدا پر لے کر کے آئے۔ تو اگر ان کتوں کی بھونک سے، ان کتوں کے ظلم سے، ان کے کاٹنے سے بھی ہم راہ خدا پر نہ آئیں تو بتائیے ہم تو جانور سے بھی بدتر ہیں۔ یہ باتیں سوچنے کی ہے، یہ مت دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن پاک، ہمارے اسلاف کا جو ہے، ہمارے اسلاف نے یہ چیزیں اپنے تجربے کی روشنی میں، علم کی روشنی میں یہ باتیں رکھی ہیں، اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر قوم مسلم واقعی مسلمان بن جائیں تو ایسی صورت میں جو ہے آج بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے عرب کا چاند، یہ ایک غیر مسلم نے لکھی ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اس غیر مسلم نے لکھی ہے اور بہت اچھی کتاب لکھی ہے سیرت رسول پر۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اتنی قریب سے پڑھا اور سیرت پر کتاب بھی، تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس نے کہا کہ بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب مسلمانوں کی میں کردار اور کیریکٹر کو دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آنے لگتی ہے۔ تو ہمارا کردار ایسا ہے کہ لوگوں کو ہمارے ہی دین سے دور کر رہا ہے، ہمارا اپنا کردار، ہمارا اپنا۔ بمبئی دلی میں آپ جانتے ہیں ایک لوٹس ٹیمپل نام کر کے ایک عبادت خانہ ہے، کیا نام ہے پتہ نہیں کون لوگ ہیں، وہ ایران کے رہنے والے، ان لوگوں کا اپنا عبادت خانہ ہے۔ آپ وہاں پر چلے جائیے، آپ چپل جہاں چھوڑ کر کے جائیں گے آپ کو وہیں ملے گی۔ بدھسٹ کے آپ عبادت خانے میں چلیے، جہاں چھوڑ کر کے جائیے وہیں پر ملے گی۔ ہماری چپل آپ نئی پہن کے لائیے، مسجد کے کہیں بھی چھپا کر کے رکھ دیجئے، ایک چپل یہاں دوسری وہاں، پھر بھی تاک لگانے والا لے کے چلا جائے گا۔ ہمارے تو مسجدوں کے لیٹرین خانے کے لوٹے محفوظ نہیں ہیں، نل محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ہمارا کردار ہے، ہم مسلمان، یہ ہمارا کردار ہے، یہی ہمارا کردار ہے جو لوگوں کو ہمارے دین سے قریب کرنے سے روک رہا ہے۔ ورنہ اپنے اسلاف کے ہم اگر تاریخ دیکھیں تو ہمارے اسلاف کو کردار کو دیکھ کر کے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب جنازہ اٹھا تھا تو ایک یہودی نے جنازہ کندھے پر رکھا اور کندھے پر رکھتے ہی وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا امام محمد کے جنازے کو۔ تو ہمارے اسلاف کا کردار ایسا تھا کہ مر کے بھی لوگوں کو مسلمان کر جاتے تھے، ہم جی کر کے لوگوں کو مسلمانوں سے دور اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ دیکھیں مارکیٹ میں یا غیر مسلموں کے درمیان جو اسلام کی تعلیمات یا اسلام کی جو شبیہ یا امیج جائے گی
وہ مسجد کا امام نہیں لے کر کے جائے گا، یا مدرسے کے جو ہے عالم دین نہیں لے کر کے جائے گا۔ وہ مسجد میں نہیں آتے ہیں کہ وہ دیکھیں گے، وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں۔ مارکیٹ میں وہ جائیں گے، آپ کی مارکیٹ میں آئیں گے، وہ آپ کے اندر اسلام کو دیکھیں گے، وہ آپ کے اندر اسلام کو دیکھیں گے۔ اگر اس گلی میں کوئی غیر مسلم آ جائے تو وہ یہی تو کہے گا کہ مسلمان بہت گندا ہوتا ہے، راستہ چلنے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اس گلی سے کوئی بھی آ جائے تو کہے مسلمان بہت گندا ہوتا ہے، جبکہ ہمارا مذہب تعلیم کیا دیتا ہے؟ الطہور شطر الایمان۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ ہمارا کردار ہے، تو ہم اپنے کردار کو اگر سدھار لیں تو اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدل دے گا۔ بس یہ ہے کہ سدھارنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، خود غرضی ہماری ختم ہو جائے، اور اگر ہم واقعی مخلص ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی صورتحال بدل دے گا۔ اور جو کل میں نے کہا تھا کہ کوئی آدمی اگر وہ یہ کہے کہ حضرت میں نے تو کوئی خرابی، میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا تھا، میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، میرے اوپر عذاب کیوں؟ تو وہی جب عذاب عام ہو جاتا ہے تو اچھے اور بروں کی تمیز باقی نہیں رہتی ہے، اس میں اچھے بھی پس جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس عذاب سے ڈرو کہ وہ تم میں سے صرف جو ہے ظالموں کو نہیں آئے گا، جب آئے گا تو سب کو لے کر کے جائے گا۔ سیلاب جب آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مسجد کا امام کون ہے اور بھیک مانگنے والا کون ہے، تو عذاب جب عام ہو جاتا ہے تو کوئی نہیں بچتا ہے۔ تو یہ ہماری اجتماعی طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی نیک بنیں، اپنے گھر والوں، ہر شخص اپنے گھر والوں کی صرف ذمہ داری لے لے یا اپنی ذمہ داری لے لے تو معاشرہ ہمارا سدھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔